اس کی دو علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی علامت اس کی نا ہے، اس میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ نا آتا ہے، جیسے تو ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں نا آ رہا ہے، چلنا، لکھنا اور پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو نا ہے یہ علامت مصدر کہلاتا ہے، نا، ٹھیک ہے۔ جس لفظ کے آخر میں نا آ جائے تو وہ مصدر ہوتا ہے، مگر چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں نا آنے کے باوجود مصدر نہیں کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے پر مصدر کی تعریف صادق نہیں آتی۔ مثال کے طور پر نانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دانا اور سونا، ٹھیک ہے، اور تانا، بانا، دیکھیں ان الفاظ کے آخر میں بھی نا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں ایک تو کام نہیں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نانا میں یہ ایک اسم ہے، نام ہے کسی کا، ٹھیک ہے، ایک رشتے کا نام ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے اور نہ اس میں کوئی کام پایا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی حرکت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ مصدر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصدر کی تعریف ہم نے یوں کی ہے کہ جس میں کام کا معنی پایا جائے زمانے کے بغیر، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کام کا معنی نہیں پایا جاتا۔ دوسری علامت کیا ہے کہ مصدر کے آخر سے اگر ہم نا کو ہٹائیں، ٹھیک ہے، تو وہ امر رہ جاتا ہے، جیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے اگر ہم نا کو ہٹا دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ لکھ، ٹھیک ہے، امر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح پڑھنا ہے، تو اس میں سے اگر ہم اس کو نہ ہٹا دیں تو امر کا صیغہ باقی رہ جاتا ہے، پڑھ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کھانا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً کھانا، اس میں ہم علامت مصدر کو ہٹا دیں نا کو تو پھر بھی امر کا صیغہ باقی رہتا ہے، کھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح پینا سے اگر نا علامت مصدر کو ہم حذف کر دیں تو پی بھی امر کا صیغہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس علامت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو نانا جو ہے اس کے آخر سے نا ہٹانے سے امر کا صیغہ باقی نہیں رہتا۔ اس طرح دانا جو ہے ایک اسم ہے جس کے آخر سے اگر ہم نا کو ہٹا دیں تو دا رہ جاتا ہے، جو کہ امر کا صیغہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو علامات تھی اسم مصدر کی۔ اب اسم مصدر کی بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے، معنی کے لحاظ سے بھی اسم مصدر کی اقسام ہیں، اسی طرح بناوٹ کے لحاظ سے